بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 6، جس میں بنی اسرائیل پر ہونے والی مزید نعمتوں کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ پہلی نعمت، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے اسرائیل کی اولاد۔ یہ لفظ پہلے گزر چکا ہے۔ اذکروا، یاد کرو تم، نعمتی، میرے احسانات، التی، جو، یہ الفاظ سارے پچھلے رکوع میں گزرے ہیں۔ انعمت، میں نے کیے، علیکم، تم پر، وانی، ان انعامات میں سے پہلا انعام، وانی، ان، اس کا معنی ہے بے شک۔ قرآن عربی لیول 1 کے سبق نمبر 8 میں ہم نے اس حرف کو پڑھا۔ اور بے شک، یا کا معنی ہے میں نے، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضلت، یہ فعل ماضی ہے، آخر میں تا کے اوپر پیش بتلا رہا ہے کہ یہ متکلم ہے۔ بے شک میں نے فضیلت دی، کم، تمہیں، اٹیچڈ پرونون ہے۔ اس فضلتو کا روٹ اور مادہ ہے فا ضاد لام۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں 104 الفاظ تقریباً آئے ہیں، اور زیادہ لفظ فضل کا ہی قرآن پاک میں آیا ہے۔ وَأَنِّي، اور بے شک میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی ہے، عَلَى الْعَالَمِينَ، اعلیٰ کا معنی پر، پریپوزیشن حروف جارہ میں سے، عالمین، یہ جمع ہے۔ لیول 1 میں سبق نمبر 2 میں آپ نے جمع بنانے کا طریقہ پڑھا۔ آخر میں یا نون ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ جمع ہوتی، عالم کی جمع ہے۔ اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی ہے جہانوں پر۔ یہ بنی اسرائیل پر اللہ کا بہت بڑا انعام، جسے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ انہیں ان کے اہل زمانہ پر اللہ نے فضیلت عطا کی۔ اپنے وقت میں اقوام عالم میں انہیں سب سے زیادہ برتری اور فضیلت بخشی۔ کیوں نہ ہوتی؟ کیونکہ آسمانی علم اور ہدایت تورات کی شکل میں انہی کے پاس تھا، پھر اللہ نے نبوت کو بھی انہی کے اندر رکھ دیا۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ واتقوا، اور ڈرو تم، یومن، یوم کا معنی ہے دن، اس دن سے، لا تجزی، یہ نیا لفظ ہے جس کا روٹ اور مادہ جیم، زا اور یا ہے، نہیں کام آئے گا۔ جزا کا معنی ہوتا ہے بدلے میں آنا، نہیں کام آئے گا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 118 الفاظ آئے ہیں، اور زیادہ لفظ جزا کا آیا ہے۔ لا تجزی، نہیں کام آئے گا۔ یہ لا تجزی فعل مضارع منفی ہے، شروع میں تا مضارع کی علامت ہے اور یہ مؤنث کے لیے ہے۔ نہیں کام آئے گا، نفسن، کوئی نفس، آپ نفس کا معنی شخص بھی کر لیں، نہیں کام آئے گا کوئی شخص، عن نفس، کسی شخص کے، نفس کا معنی نہیں کام آئے گا کوئی شخص کسی شخص کے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، یہ بھی فعل مضارع مجہول ہے، یعنی پیسیو وائس ہے۔ وہاں ہم نے ایکٹیو وائس پڑھا، یفعل یا یفعل، اسی سے ہم نے مجہول بنانا ہو تو پہلے حرف کو پیش، آخر سے پہلے کو زبر دیتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں ولا یقبل، اور نہیں قبول کی جائے گی، منہا، یہ لفظ لا یقبل اس ورب اور فعل کا روٹ اور مادہ ہے قاف با لام۔ یقبل کا لفظ قرآن پاک میں 7 مرتبہ اس طرح کا مادہ استعمال ہوا ہے۔ باقی اس کے علاوہ زیادہ تر قاف با لام مادے سے قرآن پاک میں لفظ قبل آیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پہلے۔ ولا یقبل، اور نہیں قبول کی جائے گی، منہا، من کا معنی سے، ہا اس سے مراد ہے نفس، اس نفس سے، اس شخص سے، شفاعت، کوئی سفارش۔ لفظ شفاعت، شین فا عین، اس کا روٹ اور مادہ ہے، اس مادہ سے قرآن پاک میں 31 الفاظ آئے ہیں۔ ولا یؤخذ، اور نہیں لیا جائے گا۔ آپ نے لیول 2 میں دوسرے سبق میں محموز کو پڑھا، اور محموز میں محموز الفا، جس کے شروع میں
حمزہ آئے، یہ اسی سے فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع میں بھی فعل مضارع مجہول ہے، اور فعل مضارع مجہول منفی ہے، شروع میں لا لگا ہے۔ اور نہیں لیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلہ، لفظ عین دال لام اس کا معنی بدلہ اور فدیہ بھی ہوتا ہے۔ اس معنی میں اس کا استعمال قرآن پاک میں بہت کم ہوا ہے، 2 یا 3 بار ہوا ہے۔ عدل کا معنی انصاف بھی ہوتا ہے، زیادہ تر قرآن پاک میں یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور نہیں لیا جائے گا اس شخص سے بدلہ، فدیہ۔ نمبر 3 ولا ہم ینصرون، ولا اور نہ، ہم وہ، یہ سیپریٹڈ پرونون ہے، ینصرون مدد کیے جائیں گے، یہ بھی فعل مضارع ہے، فعل مضارع مجہول، اور جمع ہے، آخر میں واو نون بتلا رہا ہے۔ ایک ہے ینصر، اس کا مجہول آئے گا ینصر، اسی سے یہ جمع ہے۔ جب بنی اسرائیل پر اللہ نے اپنا انعام کیا کہ انہیں اقوام عالم پر برتری عطا فرمائی، تو بجائے یہ کہ اس سے وہ سدھرتے، لیکن وہ بگڑ گئے۔ انہوں نے اس فضیلت کو اپنی میراث سمجھ لیا اور قیامت کے محاسبے اور حساب و کتاب سے بے خوف ہو گئے، بلکہ کہنے لگے، جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 18، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُ اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو اس آیت میں انہیں متنبع کیا گیا کہ قیامت کے حساب و کتاب سے بے خوف اور نہ ڈر مت ہو، تمہارا حساب بھی ہوگا۔ اب قیامت کے دن جب تم پیش ہوگے کسی مجرم کے بچنے کے لیے وہاں 3 ہی طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو کوئی اس کی سفارش کرتا ہے، تو یہاں کہا گیا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، یا اس کا جرمانہ اور فدیہ اور بدلہ دے کے اسے چھڑا لیا جاتا ہے، تو کہا گیا اللہ کی عدالت میں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی بدلہ اور فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے پارٹی کے لوگ ہاتھا پائی ہو کے مدد کر کے اسے بھگا کے لے جاتے ہیں، تو اللہ کی عدالت میں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یہ مدد بھی نہیں ہوگی۔ بنی اسرائیل پر ہونے والا دوسرا انعام، وَإِذْ اور جب، نَجَّيْنَا ہم نے نجات دی، کم تمہیں، نجینا یہ فعل ماضی ہے، آخر میں نا کا آنا جمع متکلم کی نشانی ہے۔ اس فعل کا روٹ اور مادہ ہے نون جیم واو، اسی سے نجات کا لفظ ہے۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 80 کے لگ بھگ الفاظ آئے ہیں۔ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، یہ از جہاں آتا ہے قرآن پاک میں، اس سے پہلے ترجمہ کیا جاتا ہے اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، من کا معنی سے آل فرعون، فرعون کی آل سے، یعنی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے آل فرعون کا فرعونیوں سے، اور یہ لفظ آل قرآن پاک میں 25 بار آیا ہے۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، کیا کرتے تھے وہ انہیں؟ یسومونکم، سام یسوم، یہ اجوف ہے، درمیان میں واو ہے، انشاءاللہ ہم لیول 2 میں اسے پڑھیں گے۔ سام یسوم کا معنی ہوتا ہے چکھانا، جلالین والے نے اس کا ترجمہ کیا یذیقونکم، وہ تمہیں چکھاتے تھے، آخر میں کم یہ اٹیچ پرونون ہے، اور یسومون کا لفظ قرآن پاک میں 4 بار آیا ہے۔ وہ تمہیں چکھاتے تھے سوء العذاب، سوء کا معنی برا، العذاب برا عذاب، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے۔ وہ برا عذاب کیا تھا؟ یذبحون، یذبحون، وہ ذبح کرتے۔ دیکھیں یہ فعل مضارع ہے، شروع میں یا مضارع کی علامت ہے، اس کا روٹ اور مادہ ہے ذال با ح، یہ والے الفاظ قرآن پاک میں 9 بار آئے ہیں۔ وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم، ابنا یہ ابن کی جمع ہے، بیٹوں کو کہتے، کم تمہارے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے۔ وَيَسْتَحْيُونَ، حایہ پہلے بھی گزر چکا، اور وہ زندہ رہنے دیتے یا وہ زندہ چھوڑتے نساءکم، نساء امرأ کی جمع ہے، تمہاری عورتوں کو، مراد ہے اس سے بیٹیاں، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ وفی ذالکم، اور اس میں، دیکھیں ذالک اس میں اشارہ ہے، اس کے آخر میں جو کم لگا ہے یہ مخاطب کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم اشارے کے ذریعے سمجھا رہے ہیں وہ اگر زیادہ ہیں 2 سے، مذکر ہیں، تو اس کے لیے کم کا لفظ آئے گا۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلاء آزمائش ہے،
من ربکم، من کا معنی سے، رب کا معنی رب، کم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی، یہ بلا ان کی صفت اور ایڈجیکٹو ہے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ تو بنی اسرائیل پر ہونے والا اللہ کا دوسرا انعام اسے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی بلا اور آزمائش سے اللہ نے نجات دی۔ ہوا یوں، فرعون کو خواب آیا، اس کے نجومیوں نے اسے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ اس سال پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تمہاری سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ فرعون نے اعلان کیا، جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل میں سے، اسے ذبح کر دو اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دو تاکہ بڑے ہو کر ہمارے کام کر سکیں۔ اللہ کی قدرت، اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے بچایا، اور بچا کے بھی فرعون کے گھر میں رکھ کے وہیں پلوا کے اللہ تعالیٰ نے بچایا اور اپنی قدرت کو بتایا۔ یہ بنی اسرائیل پر دوسرا انعام۔ تیسرا انعام، وَإِذْ، اور جب، فرقنا، فعل ماضی ہے ضربنا کی طرح، ہم نے پھاڑ دیا، فا را قاف، اس کا بنا ہوتا ہے چیرنا، جدا کرنا، پھاڑنا، اور جب ہم نے پھاڑ دیا، ہم نے چیر دیا، بکم، با کا معنی ساتھ، کم کا معنی تمہاری، اور با وجہ کے لیے بھی آتا ہے، تمہاری وجہ سے، تمہاری خاطر، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہاری خاطر، البحر، بحر عربی میں سمندر کو کہتے ہیں، سمندر کو، فانجیناکم، فا کا معنی پھر، انجینا، ابھی پیچھے نجینا گزرا ہے، ہم نے نجات دی، کم تمہیں، نجینا کا معنی بھی ہم نے نجات دی، انجینا کا معنی بھی، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، واغرقنا، یہ بھی فعل ماضی ہے، اس کا روٹ اور مادہ ہے غین را قاف، غرق، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 23 الفاظ آئے ہیں، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، فرعونیوں کو، وانتم، اور تم، تنظرون، دیکھتے رہے، تنظرون فعل مضارع ہے، شروع میں تا مضارع کی علامت ہے، مخاطب ہے، آخر میں واو نون جمع کو بیان کر رہی ہے، اس کا روٹ اور مادہ ہے نون ظا را، اسی سے ہے نظر، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 129 الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل پر دوسرا انعام کہ جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں نجات دی، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا اور تم دیکھتے رہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر جب کنعان کی طرف جانے لگے، راستہ بھولے تو بحر احمر پر پہنچ گئے، جسے ریڈ سی کہتے ہیں۔ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا کی ٹھاٹھے مارتے فوجیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنا عصا یہاں سمندر پہ مارے۔ عصا مارنے کی دیر تھی، اللہ نے 12 راستے بنا دیے، بنی اسرائیل کو کراس کرا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی لگائی تو فرعون اپنے لاہو لشکر سمیت بنی اسرائیل کے سامنے ہی، ان کی نگاہوں کے سامنے ڈوب گیا۔ بنی اسرائیل پر ہونے والا اللہ کا چوتھا انعام، وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا، ہم نے وعدہ کیا، اس کا روٹ اور مادہ ہے واو عین دال، اسی سے ہے وعدہ، اور یہ وعدہ یعید، ابھی آپ نے لیول 2 میں جو تیسرا سبق پڑھا ہے مثال کا، اس میں آپ نے دیکھا کہ حرف علت اگر واو شروع میں ہے تو اسے مثال کہتے ہیں، یہ اسی سے ہے وعدہ یعید۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 151 الفاظ آئے ہیں۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا، وعدنا ماضی جمع متکلم کا صیغہ، موسیٰ علیہ السلام سے کیا وعدہ کیا؟ 40 عربی میں چلے کو کہتے ہیں، 40 کو کہتے ہیں، یہ لفظ بھی قرآن پاک میں 4 بار آیا ہے۔ لیلتن، رات کو کہتے ہیں۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، 40، اس کے بعد لفظ مفرد منصوب آتا ہے۔ پھر ثم، پھر اتخذتم، تم نے بنا لیا۔ دیکھیں یہ اتخذتم، اس کا روٹ اور مادہ ہے آخاذہ، حمزہ خا ذال، یہ آپ نے محموز الفا پڑھا۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں تقریباً 273 الفاظ آئے ہیں۔ اتخذ کا معنی ہوتا ہے بنانا، اخذ کا معنی ہوتا ہے پکڑنا۔ پھر تم نے بنا لیا، تم نے، العجل، بچڑے کو۔ العجل کا لفظ عین جیم لام، بچڑے کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 10 بار آیا ہے۔ پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو، من بعدہ، ہی سے مراد ہے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان کے بعد کیا بنا لیا؟ یہاں وہ ذکر نہیں ہے، یعنی معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، انتم سیپریٹڈ پرونون، اور تم، ظالمون، ظلم کرنے والے ہو۔ یہ بنی اسرائیل پر چوتھا انعام کہ بنی اسرائیل نے مصریوں جیسا شرک کیا۔ مصری لوگ گائیں پوجتے تھے، انہوں نے بچڑا پوج لیا،
اور ظلم کیا. ظلم کیا ہے؟ ظلم کا معنی ہوتا ہے حق تلفی کرنا، کسی کا حق مارنا. اب اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ عبادت اللہ کا حق ہے، جب کسی اور کے لیے کی جائے گی تو یہ اللہ کی بہت بڑی حق تلفی ہے. اس لیے مشرک دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے. اب یہ اللہ کا ان پر انعام کیا ہوا؟ ثم پھر عفونا ہم نے درگزر کر دیا. عفو اس کا روٹ اور مادہ ہے عین فا واو، اس کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا ناموں کے ساتھ بھی بسا اوقات لکھا ہوتا ہے عفی عنہ، عین فا یا، وہ بھی اسی سے ہوتا ہے، یعنی اس شخص سے درگزر کر دیا گیا. یا بعض علماء لکھتے ہیں عفا اللہ عنہ اپنے نام کے ساتھ بطور دعا کے، اللہ نے اس سے درگزر کر دیا، یعنی اللہ اس سے درگزر کرے، بطور دعا کے استعمال ہوتا ہے. ثم عفونا یہ ماضی ہے اور جمع متکلم، پھر ہم نے درگزر کر دیا. عنکم دو لفظ عن کا معنی سے، کم کا معنی تم، پھر ہم نے تم سے درگزر کر دیا. من بعد ذلک اس کے بعد، یعنی تم نے بچڑے کی پوجا کی، تھوڑے سی سزا کے بعد ہم نے تم سے درگزر کر دیا. یہ ہمارا انعام ہے. لعلکم، لعل آپ نے قرآن عربی لیول 1 میں سبق نمبر 8 میں اس لفظ کو پڑھا، تاکہ تم تشکرون شکر کرو. تشکرون فعل مضارع ہے، اسی سے جمع مخاطب کا صیغہ، اس کا روٹ اور مادہ ہے شین کاف را. شکر اس مادہ اور روٹ سے قرآن پاک میں 75 الفاظ آئے ہیں. بنی اسرائیل پر ہونے والا اللہ کا 5واں انعام کہ بنی اسرائیل کو حق و باطل میں فرق کرنے والی اللہ نے کتاب عطا فرمائی، اور وہ کتاب ہے تورات، جسے قرآن پاک کے بعد سب سے اونچا مرتبہ حاصل ہے. وَإِذَا اور جب، آتَيْنَا یہ لفظ پہلے گزر چکا، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، والفرقان اور فرقان کا معنی ہے فیصلہ کن کتاب، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، صحیح غلط میں فرق کرنے والی کتاب. تورات کی صفت کے طور پر ذکر ہوا. کیوں دی؟ لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ، ہدایت حاصل کر لو، تم اللہ تک پہنچ جاؤ. تو یہ قرآن تورات بھی بنی اسرائیل پر اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. تو ان 6 آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنے 5 انعامات کو بیان فرمایا جو بنی اسرائیل کے اوپر کیے. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے.